2018 के आम इंतखाबात में मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब होने वाले सरदार गुलाम अब्बास खाकी की वफात के बाद 2018 में सियासत में कदम रखने वाले और जलालपुर पीरवाला के ऐसे पहले सियासतदान जिन्होंने पहली बार आम इंतखाबात में हिस्सा लिया और कामयाबी हासिल की। 2018 तक जलालपुर पीरवाला की सियासत में सिर्फ दो सियासी बड़े ही मुतहरिक दिखाई देते रहे हैं। इनके आने के बाद इन्होंने 2024 के आम इंतखाबात में जलालपुर पीरवाला की सियासत में तीसरा बड़ा धड़ा मुतारिफ कराया। सरदार कासिम खान लंगा, जिन्हें हम कासिम खान लंगा के नाम से जानते हैं, इनका लाइफस्टाइल कैसा है, सियासत कैसी जा रही है और आम इंतखाबात में इनके हल्के के अवाम का रिस्पॉन्स कैसा है, आइए इन्हीं की जुबानी जानते हैं। सर, आपकी सियासत में आना कैसा हुआ? खानदानी सियासी बैकग्राउंड की वजह से या आपका शौक था? नहीं, शौक मेरा नहीं था। PIA में मुलाजिम था, मैं पूरी मुलाजमत की है मैंने। लोग मुझे पहले भी कहते थे कि आप सियासत में आए, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं एक काम, वो भी फलाही काम कर रहा हूँ PIA में, तो मैं वहाँ पे ठीक हूँ। छोटे भाई को लड़ाते रहे, वो बनता रहा, 2-3 दफा बना है। उसके बाद जब मैं PIA से फारिग हुआ तो 2 साल के बाद मेरे पे प्रेशर पड़ा कि आप इलेक्शन लड़े। मैंने कहा नहीं, छोटा भाई लड़ रहा है, लड़ने दे। वो लड़ा, वो हार गया। वो हार की वजह भी दीवान साहब ही थे, क्योंकि विंग थे उनकी ये नून लीग की तरफ से, तो वो दूसरी तरफ आजाद उम्मीदवार के साथ चलते रहे और इसको हरवा दिया और खुद भी 2-2.5 हजार वोट से हार गए। तो हमने एक तो दीवानों को इसलिए छोड़ दिया कि वो सही बात करते नहीं है। दूसरी बात ये है कि फिर नेक्स्ट MNA साहब का भाई आ गया यहाँ पे, उसने इलेक्शन लड़ना था, उसने लड़वाया। उसको बड़ा भाई जो है तहसील नाजिम भी रहा है। अल्लाह के फजल से हमने हारी हुई सीट, मैं लड़ा, आजाद लड़ा और जीत गया, क्योंकि मैंने लोगों के काम किए हुए थे। बंदे की रिप्यूट अच्छी होती है जिसकी उसको अल्लाह ताला बेहतर ही करता है। हल्के में पहली बार आप कौमी नशिस्त पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। जी। सूबाई हल्का एक महदूद हल्का होता है, NA का एक वसी हल्का है। कैंपेन कैसी जा रही है और लोगों का रिस्पांस कैसा है? माशाल्लाह, इतना अच्छा रिस्पांस आ रहा है कि आप सोच नहीं सकते हैं। बात असल में ये है कि मैंने पिछले टेन्योर में काम ही इतना किया और लोगों को रिस्पांस ही इतना दिया है। मुश्किल तो होती है, लेकिन मैं फोन वगैरह खुद सुनता हूँ, लोगों के काम खुद डायरेक्टली करता हूँ, मेरा हर आदमी से राब्ता है। इसलिए लोगों ने मुझे कहा कि आप कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ें। जलालपुर पीरवाला के सियासी मैदान में 2018 तक पहले दो बड़े सियासी ग्रुप मुतहरिक नजर आते रहे हैं। जी। 2024 के आम इंतखाबात में आपको क्या महसूस हुआ कि आपने तीसरा सियासी बड़ा धड़ा मुतारिफ कर? एक तो पहले वही बताया कि हमारे साथ धोखा होता रहा, मेरे भाई को हरवाया गया और उसी को फिर हम भाइयों को लड़ाने की कोशिश भी की गई। 24 में अब अगर हम खड़े हो जाते उनके साथ, उन्होंने तो हमारा बेड़ा गर्क कर देना था। हालांकि काम सारे ग्रुप का मैंने किया है, सारे हारे हुए थे। 5 साल मैंने किसी को कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करने दी और मैं खुद खड़े होके अपने MNA की मुखालफत करते हुए मैंने इन सबको बचाया, लेकिन ये लोग हमारे साथ सिंसियर नहीं थे। आप क्या समझते हैं आपके हल्के के 3 कौन से बड़े मसाइल हैं जो आपकी पहली तरजीह होगी? हल्के के 3 मसाइल, पहला तो है पानी का मसला, जो है कड़वा पानी है ज्यादातर हल्के में, वहां पे फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने चाहिए। उसके बाद रोड्स का भी तकरीबन बराबर ही है, रोड्स भी इतने गंदे हैं परले हल्के में, मैं देख के आया हूँ। अब आप ये देखते जाए हम मेरे बने हुए रोड्स, ऐसे लगता है आप किसी बाहर के मुल्क में आ गए हैं। लोग कहते थे यहाँ से सड़क ना निकालें, यहाँ जी वो मुखालिफ हैं, फलां हैं। मैंने कहा कोई भी है, इंसान तो है। मैंने 14-14 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर, 19-19 किलोमीटर जो है ना, मैंने दी है सड़कें लोगों को। और अल्लाह का फजल है, हमारे हल्का इतना खूबसूरत हो गया कि आप परला हल्का जाके देखें जहाँ मैं लड़ रहा हूँ इलेक्शन। मैंने सोचा कि अब फंड वहां पे देंगे ज्यादा, 20% और ज्यादा उस पे लगाएंगे, 50% से ज्यादा, यानी जो 100% मिलेगा उसमें से 70% उधर लगाऊंगा। और इधर देखें हमारी सड़कें अभी 10 साल ये चल जाएंगी। 18 के आम इंतखाबात में आपकी कामयाबी आपके खानदान की बदौलत हुई या आपका अपना ही वजह था?
بالکل خاندان کا رول بھی ہوتا ہے، لیکن خاندان کا رول یہ ہے کہ میرے بڑے بھائی صاحب ہمیشہ ڈیرے پہ بیٹھتے ہیں، صبح شام جو بھی مسائل آتے ہیں یا لوگوں کے زیادہ تر تھانہ تحصیل کے ہوتے ہیں وہ کر لیتے ہیں خود ہی، اور اوپر سے میں بیٹھا ہوتا تھا، میں کھینچ کے رکھتا تھا، کیونکہ نہ ہم نے رشوت لینی نہ دینی، اس لیے اللہ کے فضل سے اور تعلقات بھی ہمارے اچھے ہیں، اوپر بھی ہم رشوت نہیں دیتے تھے نہ دلوانے دیتے تھے کسی کو، ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں جو حالت ہوئی ہے ملک میں، بڑی پریشان کن حالت ہے۔ آپ کا لائف سٹائل شاہانہ ہے یا سادہ؟ نہ جی، میں تو سادہ آدمی ہوں، ملنگ آدمی ہوں، نیچے بھی بیٹھ جاتا ہوں، زمین پہ سو بھی جاتا ہوں، ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ آپ نے خود دیکھا ہے، کبھی میں نے کسی کے سامنے آکڑ بازی یہ وہ نہیں ہے، بالکل۔ یہ غریب لوگ سارے چل رہے ہیں، میں نے کہا یار پٹرول کے پیسے تو لے لیں، خدا جانتا ہے انہوں نے بلکہ میری پٹرول کے پیسے دینے لگے، میں نے کہا عقل کی بات کرو، کہتے ہیں ہم نے آپ سے پیسے لینے ہیں، ہمارے گاؤں کے لوگ ہیں بیچارے، یہ پیار کرتے ہیں ہم سے، ہم زیادتی ظلم نہیں کرتے ان پہ، نہ ان کو فری گھر دیے ہوئے ہیں، فری دکانیں دی ہوئی ہیں، کوئی کرایہ نہیں ہے ان کا، آپ جا کے سروے کر لیں، کسی سے ایک ٹکا نہیں لیتے، اس لیے ہماری شہرت اچھی ہے اور اللہ کے فضل سے ہم جیت بھی جاتے ہیں، ہر دفعہ جیت جاتے ہیں۔ ہر انسان کا ایک شوق ہوتا ہے، آپ کے دو ایسی کون سی شوق جو آپ کے روزمرہ کے؟ میرا شوق زیادہ تر جب سارا دن کام سے فارغ ہوتے ہیں تو اپنے گاؤں آتا ہوں تو لوگوں کو بلا لیتا ہوں اور گپ شپ رات کو بیٹھ کے 2-3 گھنٹے کر لی، بندہ مائنڈ فریش ہو جاتا ہے، اور کوئی زیادہ مجھے شوق زیادہ ہے نہیں۔ سواری کیا پسند ہے آپ کو؟ سواری جو مل جائے، اچھی گاڑی اچھی ہونی چاہیے جو کہ کہیں خراب نہ ہو، وہ میرے لیے ٹینشن ہوتی ہے، ذرا کمفرٹیبل بندہ ٹریول کر سکے۔ جمہوری حق ہے کہ ہر پاکستانی الیکشن لڑ سکتا ہے اور اپنا حق رائے دہی بھی استعمال کر سکتا ہے۔ پاکستان پیپل پارٹی کے NA-153 کے امیدوار ہیں حاجی حامد علی بھٹی، جی، ان کی ڈیرے پہ گزشتہ دنوں جو ہے فائرنگ ہوئی ہے رات کو، ہاں، اس پر آپ کیا رد عمل دیں اس پہ میں تو مرمت کروں گا، ایسا کام نہیں ہونا چاہیے، یہ تو گنڈا گردی ہے، یہ انسانیت تھوڑی ہے۔ حامد علی بھٹی بھی ہمارے بھائی ہیں، تو جنہوں نے کیا ان کو بھرپور سزا ملنی چاہیے، اور جہاں ہماری ضرورت پڑی ہم بھی جائیں گے، ان کے ساتھ یکجہتی کریں گے۔ جلال پور پیروالا کے شہر میں جی دیکھا ہوگا کہ بہت سے مسائل ہیں، جی، آپ کی پہلی ترجیح کیا ہوگی؟ میری ترجیح پہلے تو ہے سارا سیوریج سسٹم اس کا خراب ہے، میں کل گھوم رہا تھا سارے شہر میں تو وہ سارے گٹر ابل رہے تھے، حالانکہ نہ بارش تھی نہ کچھ تھا، تو سارا گند پھیل رہا تھا سارے سڑکوں پہ۔ پہلے کام میں نے یہی کرنا ہے، جو بھی پہلا فنڈ اگر انشاءاللہ جیت جاتے ہیں تو پہلا فنڈ میں جلال پور شہر پہ لگاؤں گا، کیونکہ یہ میرا اپنا شہر ہے اور ہم جلال پور کے باسی ہیں، یہاں باہر سے لوگ آتے ہیں، آ کے ان کو لوگوں کو زیادتی بھی کرتے ہیں، لوگوں سے پیسے بھی کھاتے ہیں، لوگوں کو جیل میں بھی اندر بند کرواتے ہیں، یہ PTI والوں کو سارا نون صاحب نے اندر کرایا ہے یہاں پہ، آپ جانتے ہیں ان کو، اجاز بریا کا بیٹا ہوا، 2 بیٹوں کو اندر کرایا، اپنے لوگ جنہوں نے اس کو ووٹ دیے ہیں، 191 بندے کی لسٹ دی ہے اس نے پولیس کو، یہ باتیں چھپی نہیں رہتی، مجھ سے بھی پوچھا انہوں نے کہا، میں نے کہا نہیں، میں آزاد کینڈیڈیٹ تھا اور آزاد کو زیادہ پوچھتے تھے اس وقت، میں نے کہا میں بالکل نہیں کسی کو پکڑواؤں گا، بلکہ میں چھڑواؤں گا بندہ، اور میں نے ساری تنظیم کو چھڑوایا اور میں نے لکھ کے دیا کہ یہ ہمارے ساتھ، اور باقی ہمارے ساتھ ہیں وہ بیچارے، ان کا وہ جرم تھوڑی ہے کہ ان کو پکڑتے پھریں اور 2 مہینے 3 مہینے اندر کرا دیا اور اپنے مخالفوں کے ساتھ کرتے رہے ہیں یہ سارا۔ سر پنچایت کلچر یا تھانہ کچہری کلچر؟ پنچایت سسٹم بہت اچھا ہے، ادھر ہم بیٹھتے ہیں لوگوں کی صلح کرا کے اٹھتے ہیں، پنچایت سسٹم اگر چل رہا ہے تو صرف وہ جہان پور میں ہمارے پاس ہی چل رہا ہے، اور لوگ مطمئن ہو کے جاتے ہیں کیونکہ ہم انصاف کرتے ہیں، ہمیں کوئی بھی ہو ہم کسی کے ساتھ پارٹی نہیں بنتے ہیں، جو انصاف کی بات ہے وہ کرتے ہیں۔ سر 8 فروری کے حوالے سے اپنے حلقے کے عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں؟ 8 فروری کے دن لوگ باہر نکلے ہیں اور سارے خواتین مرد جو بھی ووٹر ہیں نکلے ہیں اور کھل کر ووٹ دیں تاکہ اپنے حلقے کے لیے ڈیولپمنٹ کرا سکیں، پہلے بھی کیونکہ میں پچھلا الیکشن لڑ چکا ہوں اور میں نے جتنی ڈیولپمنٹ کرائی ہے کسی منسٹر نے بھی نہیں کرائی جتنی،
آپ خود دیکھ سکتے ہیں, آپ کسی دن چلے جائیں اور جا کے دیکھ لیں کہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس سے زیادہ کہیں منسٹر کے حلقے میں ہوئی ہو تو میں ذمہ وار ہوں. دوسری بات یہ رہی کہ پیالہ میرا نشان ہے, اس پہ مہر لگائیں. ہمارا 3 آدمیوں کا پینل ہے, میں MNA کے لیے ہوں, اکرم کنو ہے, بڑا ورکر آدمی ہے, وہ جلال پور سے ہیں, اور دوسری طرف سے شازیہ بی ہیں, شازیہ کاکی جو عباس کاکی کی وائف ہے وہ ہیں اس طرف سے. تو ہمارا پینل سب سے زیادہ مضبوط اور اچھا پینل ہے. اللہ کے فضل سے 8 تاریخ کو آپ دیکھیں گے کہ ہم انشاءاللہ سب سے آگے ہوں گے. NA 153 سے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار رانا محمد قاسم نون, پاکستان پیپل پارٹی کے امیدوار حاجی حامد علی بٹی, آزاد امیدوار دیوان عاشق حسین بخاری, پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ڈاکٹر ریاض حسین لان سمیت دیگر امیدوار بھی سردار قاسم خان لنگا کے مد مقابل ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ 8 فروری کو جلال پور پیروالا کے عوام کس کے سر پر جیت کا سہرا سجائیں گے. اپنے میزبان وقاص صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.